السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے 9 سے 10 سال مدارس میں رہ کر اپنی زندگی گزاری اور جب مدارس سے فارغ ہوئے معمولی تنخواہوں پر لوگوں کے دین کی خدمت میں جڑے رہے، لوگوں کو حلال اور حرام سکھانا، ان کے عقائد کو درست کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ ان کی فکر رہی۔ لیکن آج بعض لوگ انہی علماء کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، ان کے خلاف باتیں بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علماء سے تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ تو آج بات کریں گے ہم علماء کی تعظیم پر، علماء کی ادب پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ ایک عالم مرتا ہے گویا کہ ایک عالم مرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا رتبہ عالم کا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں علماء کے لیے دعا کرتی ہے۔ پانی، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے درندے، ساری مخلوقات عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ یعنی چاند جس طرح ستاروں پر غالب ہے اور رتبہ رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے، اسی طرح علماء سارے لوگوں پر رتبہ، فضیلت اور مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ وراثت کے اندر مال و دولت، دینار و دراہم نہیں لیتے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو وراثت کے اندر لیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی فکر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی 100 حدیث ہے، یہ مسلم شریف اور ترمذی شریف، ابو داؤد، مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینے سے یا کتابوں سے علم کو اٹھا لیں گے، بلکہ اللہ پاک علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ آج علماء کی تعداد جو بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے جو علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان کی تعظیم کریں۔ نہ بعض لوگ میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ پر علماء کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے تعلقات کو ختم کر دو۔ اگر آج ہمارا ایمان باقی ہے، آج ہم حلال اور حرام کی پہچان ہے، اگر آج ہمارے اندر کچھ نہ کچھ دین جذبہ باقی ہے، تو ان علماء کی برکت ہے، ان علماء کی قربانیاں ہیں، ان علماء کی مجاہدات ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے اندر دینی جذبہ، ایمانی جذبہ محفوظ ہے۔ اگر یہ علماء اپنے علم کو چھوڑ کر کاروبار میں لگ جائیں، دوسری مصروفیات میں لگ جائیں، یہ آج ہمارے اندر یہ دینی فکر، یہ دینی جذبہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے میرے دوستوں، جہاں تک ہو سکے علماء کی قدر کرنا سیکھیں، علماء کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیے، ایک مالدار جب ساری اپنی زمین جائیداد وغیرہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے اولاد وغیرہ ہوتی ہے، ان کو جو وراثت ملتی ہے، ہم بس ان کے اولاد سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، بھئی یہ بہت مالدار آدمی ہے۔ جب ہم ایک مالدار آدمی کو اس حیثیت سے ادب کر رہے ہیں، تو سوچئے جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جا رہے تھے راستے میں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے جا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ان کی گھوڑے کے رکاب کو پکڑا اور کہا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کی تعظیم کریں۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ کر کہتے ہیں، ہمیں علماء کرام کی تعظیم کا، اکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب پہنچے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوم کر کہا، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ تعظیم سے پیش آئیں۔ یہ ہوتا ہے علماء کا ادب۔ اس لیے میرے دوستوں، علماء کی تعظیم کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی برائی، ان کے پیچھے کو کچھ کہنا، اس سے پرہیز کریں۔ اگر ان کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی برائی نظر آئے، تو ہو سکا آپ تو محبت سے ان کو اطلاع دے دیں، اگر نہیں تو خاموش بیٹھے رہیں۔ ان کے پیچھے چغلیاں کرنا، شکایتیں کرنا، حسد کرنا، اس کی وجہ سے کسی طرح مناسب نہیں۔ ہر انسان گنہگار ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر انسان گنہگار ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو۔ گناہوں سے بچنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اسی کو عالم کے لیے خاص کر ان کی غلطیوں کو دیکھ کر اچھالنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے دین، آج ہمارے عقائد، آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اس لیے علماء کی تعظیم کر، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ علماء کی عظمت ان کے درمیان بھی آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔